محمد نبینا بنور وادینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے مسائل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم وہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جن سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، یعنی کہ کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتی ہیں۔ یہ چیز ہمیں جان لینا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتی ہیں۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے اس کا ہم قضا کر لیں کسی اور وقت، رمضان کے علاوہ کے وقت میں اس کی قضا کر لیں۔ رمضان کے روزے کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 60 دن تک، رمضان کے علاوہ میں لگاتار 60 دن تک روزے رہنا ضروری ہے، یہ کفارہ ہے۔ اگر روزے نہیں رہ سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا اس کا اناج دلوا دینا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ کفارہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں، تو آئیے سب سے پہلے وہ چیزیں جانتے ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی غذا یا لذت کے طور پر استعمال کی جانے والی چیز، غذا یعنی کہ کھانے پینے والی چیز یا پھر لذت کے لیے استعمال کی جانے والی چیز، جیسے تمباکو، گٹکا، سگریٹ، حقہ وغیرہ، یہ چیزیں اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا لی یا جان بوجھ کر استعمال کر لی تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ یہاں پر فقہاء اکرام نے ایک اور چیز بڑھائی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی میاں بیوی نے بوس و کنار کرتے ہوئے، رومانس کرتے ہوئے اگر ایک نے دوسرے کا تھوک نگل لیا تب بھی اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ چاہے شوہر نے بیوی کا تھوک نگل لیا ہو یا بیوی نے شوہر کا تھوک نگل لیا ہو، اس سے روزہ بھی ختم ہوگا اور اس پر کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوگی۔ دوسری چیز ہے، اسی طرح قصداً جمع کرنے سے، یعنی کہ سیکس کرنے سے، اگر کسی میاں بیوی نے یا کسی نے بھی روزہ رہتے ہوئے، روزے کے دوران اگر کسی نے سیکس کر لیا، جمع کر لیا، تو دوستو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتی ہیں۔ لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ کفارہ واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ روزہ ادا کرنے والا روزہ ہو، قضا روزہ نہ ہو اور رمضان کا روزہ ہو۔ اس میں اگر اوپر بتائی گئی 2 طرح کی غلطیاں ہو گئیں تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کفارہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ بیماری اور حیض و نفاس کے علاوہ، اس عذر کے علاوہ روزہ توڑ دیا ہو، یعنی کہ اگر روزہ توڑ دیا لیکن کوئی عذر شرعی ہو اور عذر حیض اور نفاس ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسری شرط ہے روزہ توڑنے کا کام بغیر کسی زبردستی کے کیا ہو، یعنی کہ روزہ جو توڑ دیا ہے وہ روزہ توڑنے میں کسی کا ظلم اور زبردستی نہ ہو، خود سے روزہ توڑا ہو، تو ایسی صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ تو دوستو، یہ وہ چیزیں تھیں جس سے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے قضا کے ساتھ ساتھ۔ آئیے کچھ وہ چیزیں جانتے ہیں جن سے صرف اور صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کلی کرتے وقت یا غرغرہ کرتے وقت یا نہاتے وقت یا تیراکی کے وقت، سوئمنگ کے وقت، یا نہاتے شاور لے رہے ہیں اس وقت، یا پانی نہا رہے ہیں اس وقت، اگر ہمارے حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو سمجھ لیجئے روزہ ختم ہو گیا، روزہ فاسد ہو گیا۔ کفارہ تو واجب نہیں ہے لیکن اس کی قضا واجب ہوگی۔ دوسری چیز ہے بھول کر کھا پی لیا ہو، بھولے سے کھا لیا ہو، پی لیا ہو، پھر اس کے بعد یہ سمجھا ہو کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے پھر اس نے قصداً کھا پی لیا ہو، تب بھی اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی نے بھولے سے کھانا کھا لیا ہو یا پانی پی لیا ہو یا کوئی بھی چیز کھا پی لی ہو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اس لیے وہ پھر قصداً، ارادتاً، عمدن اگر اس نے کھانا کھا لیا ہو اور روزہ توڑ دیا ہو تو اس پر قضا واجب ہوگی۔ تیسری چیز ہے انہیلر کے استعمال سے، سانس کے لیے یا بیماری کے لیے انہیلر اگر کوئی استعمال کرتے ہیں تو دوستو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اتنی بیماری ہے کہ انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ روزہ نہ رہیں بلکہ آپ اس کی قضا کر لیں۔ چوتھی چیز ہے کان یا ناک میں تیل یا دوا ڈال دیں۔ کان میں یا ناک میں تیل
یا دوا ڈال دیں گے تو اس سے بھی روزہ ختم ہوگا، روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس سے بھی قضا لازم ہوگی، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ پانچویں چیز ہے سر یا پیٹ میں، سر میں یا پیٹ میں ایسا زخم لگا ہو جس زخم پر دوا لگانے سے اس کا اثر، اس دوا کا اثر معدے میں یا پھر دماغ میں پہنچتا ہو تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ چھٹی چیز ہے ناس لینے سے، ناس لینے سے یعنی کہ کچھ ایسی دوا، ناک میں کچھ ایسی دوا کا استعمال کرنا جس سے چھینک آنے لگے۔ بعض لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے اور وہ اس کا معمول وہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے چھینک کے لیے اگر کوئی دوا لیتے ہوں یا پھر چھینک آئے تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر بھی قضا واجب ہوگی۔ ساتویں چیز ہے قصدن قے کرنا، عمدن قے کرنا، اپنے سے قے آنے والی ہے، اگر وہ خود آ گئی ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جیسا کہ ہم نے بتایا، لیکن اگر قے قصدن کرے، انگلیاں ڈال کر کرے یا پھر کوئی چیز ایسی لے جس سے قے ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ آٹھویں چیز ہے بے اختیاری طور پر آنے والی قے کو نگل لینا، قے خود سے آ گئی لیکن اس کو اگر نگلتے ہیں تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اس پر واجب ہو جائے گی۔ نویں چیز ہے رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی سحری کا کھانا کھا لینا، یہ بھی روزے کو ختم کر دیتا ہے، قضا واجب ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں چیز ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا سمجھ کر وقت سے پہلے افطار کرنا، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی روزہ ختم ہو جائے گا۔ نہ سحر میں زیادہ دیر تک کھانے کی گنجائش ہے، نہ افطار میں جلدی کھانے کی گنجائش ہے، دونوں وقت میں اطمینان کے ساتھ وقت دیکھ کر کھانا کھانا چاہیے اور سحر میں افطار میں کھانا ختم کرنا چاہیے، ورنہ قضا لازم ہوگی، وہ روزہ آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح 11ویں چیز ہے احتلام ہونے پر روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر کھا پی لینا۔ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن احتلام کی وجہ سے اگر کسی نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر اس نے کھا پی لیا ہے تو دوستو اس پر بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ 12ویں چیز ہے کسی کے زبردستی سے یا پھر سوتے میں کسی نے حلق میں پانی ڈال دیا ہو، منہ پر پانی ڈال دیا ہو، وہ حلق کے نیچے چلا گیا ہو، کسی نے زبردستی یہ کام کیا ہو یا سوتے ہوئے میں کسی نے یہ کام کیا ہو، اس وقت بھی روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر صرف اور صرف قضا واجب ہوگی۔ 13ویں چیز ہے آنسو یا پسینے کے، آنسوؤں، رونے کے آنسوؤں سے یا پسینے سے اس کے قطرے منہ میں چلے جائیں اور منہ پورا نمکین ہو جائے، اس سے بھی روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا بھی لازم ہوگی۔ 14ویں چیز ہے کہ ایسا انجیکشن لینا یا پھر ایسی دوائی لینا، ایسا انجیکشن یا ایسی دوائی لینا جو سیدھے معدے میں پہنچتے ہوں، رگوں میں نہیں پہنچتے ہوں، اس سے بھی قضا واجب ہوتی ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔